الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بانی مجالس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ المومنین کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس نے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهد وآفاق. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الراضية المرضية عالمة غير معلمة أم الكتاب وأم العلوم وأم الأنوار وأم أبيها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملا الأعلى فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، طہارت پیدا کرتی ہے. بلند آواز سے دل کی اتھا گہرائیوں سے اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات وقار، محبان اہل الحق، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکمہ ولایت، خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت جناب سیدہ عالمیان صلوات اللہ علیہ. ان مجالس کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے رموز حدیث قصہ. اس سے پہلے محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ میں آیت تطہیر پہ گفتگو کر چکا ہوں.
ان 5 مجالس میں کوشش کروں گا کہ رموز حدیث کے ساتھ اور معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کیے جائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے بلند آواز سے. صلی علی محمد وآل محمد. اس موضوع کے اعتبار سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے توسل کیا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 سے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ یاد رہے کہ یہ آیت ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے. یہ پاک قرآن کی پاک آیت ہے جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کی رحمت اور ساری برکتیں صرف تمہاری خاطر ہیں. انہ حمید مجید، وہ اللہ حمید بھی ہے اور مجید بھی. اس حمید اور مجید کا نفس مضمون آیت سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی. آج ایک حدیث ہے جو کچھ دن پہلے میں نے پڑھی، جس نے مجھے مجبور کیا کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے. آپ تھوڑی زحمت کرتے ہیں، تھوڑا قریب ہو جائیں. اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ کسی کی پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ ماسک اتار سکتے ہیں. ماسک کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کے سامنے آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں. جب آپ کسی کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھیے کہ برکت محفل آل محمد، اس کا پیٹرن اس طرح کا ہے کہ آپ ایک مومن دوسرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسو پیس کا بھی خیال رکھیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کچھ افراد کو میں نے دیکھا ہے وہ اکیلے ہی ماسک لگا کے کھڑے ہو، تو ایسی بھی بات نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے. پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے جو شیئر کی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اے اہل البیت صرف تمہارے لیے. انہ حمید مجید، وہ حمید بھی ہے وہ مجید بھی. اس کا مطلب ہے کہ حمید اور مجید کا جو ذکر ہوا ہے اس کا تعلق رحمت اور برکت سے ضرور ہے. اگر آپ ابتدا میں متوجہ ہو جائیں گے تو میری گفتگو آسان ہو جائے گی. جس حدیث نے مجھے مجبور کیا کہ اس عنوان پر گفتگو ہو وہ حدیث صاحب بہار میں درج. ایک راوی ہے مکتب آل محمد کا جس کا نام ہے اسحاق ابن اسماعیل. وہ کہتا ہے کہ سرکار رضا شہنشاہ دربار مامون میں موجود تھے تو امام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا اسحاق اتروی حدیث المباہلہ. اور امام نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ اسحاق ابن اسماعیل کیا تم حدیث مباہلہ کی روایت کرتا؟ فقلت تو نام، میں نے کہا جی بالکل کرتا ہوں. کہتا پھر امام نے ارشاد فرمایا یا اسحاق اتروی حدیث القصہ، یہ بتا کیا تو حدیث قصہ کی بھی روایت کرتا؟ فقلت تو نام، کہتا میں نے جواب میں کہا جی میں بالکل کرتا ہوں. کہتا امام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ففکر فی ھذا فاعلم ما فی. امام نے فرمایا پھر حدیث قصہ کی صرف روایت نہ کیا کر، اس میں غور و فکر بھی کر تاکہ تجھے پتہ چلے کہ اس کے اندر کون سا علم چھپا ہوا ہے.
جو پہلو میں یہ کر رہا ہوں کوشش کروں گا کہ عام ڈگر سے ہٹ کے میں نے ہمیشہ ہی کوشش کی ہے کہ اپنے زاویہ نگاہ سے وہ چیز دیکھی جائے جس پہ عام طور پہ نگاہ پڑتی نہیں ہے یا نگاہ پڑتی ہے تو صرف نظر ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا حدیث قصہ کی اسحاق ابن اسماعیل صرف روایت نہ کیا کر، اس میں فکر کر، تاکہ تجھے پتا چلے کہ اس کے اندر کون سا علم چھپا ہوا ہے۔ اس حدیث نے، اس فرمان نے مجھے مجبور کیا کہ میں حدیث قصہ، اس سے پہلے بھی بہت سی گفتگو میں حدیث قصہ پہ کر چکا ہوں، لیکن امام کا یہ فرمان پڑھنے کے بعد میں نے ذرا گہرا غوطہ لگانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کا موڈ ہو اور میرے ساتھ گہرا غوطہ لگائیں تو مل کے جو جوہر گوہر ہاتھ لگے تبرک بنا کے آپس میں بانٹ سکتے ہیں۔ حدیث قصہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شان نزول ہے آیہ تطہیر کا، لیکن امام کے اس فرمان نے ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ امام نے حدیث قصہ کے ساتھ حدیث مباہلہ کا ذکر کیوں کیا ہے۔ جی میں ابھی اگلی گفتگو کے لیے مقدمہ بھی قائم کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ 20-25 منٹ تمہید ہوگی اور پھر کوئی نتیجہ حاصل کروں گا، میں ساتھ ساتھ نتائج بھی پیش کر رہا ہوں۔ امام نے حدیث قصہ سے پہلے حدیث مباہلہ کا ذکر کیا کہ کیا تو حدیث مباہلہ کا راوی ہے، روایت کرتا ہے، اور پھر امام نے کہا بتا کیا حدیث قصہ کی بھی روایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مباہلہ اور حدیث قصہ کا کوئی گہرا تعلق ضرور ہے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر ڈھونڈیں گے کہ آپس میں ان کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ یہاں تک سب سامعین جانتے ہیں کہ حدیث قصہ شان نزول ہے آیہ تطہیر، لیکن کمال دیکھیے کہ مسلک آل محمد میں لوگوں کے پاس سوروں کے نام، ہمارے پاس آیتوں کے بھی نام، صرف آیتوں کے نام نہیں، ہمارے پاس حدیثوں کے بھی نام۔ یہ حدیث معراج ہے تو یہ حدیث کباب ہے، تو یہ حدیث نیشاپور ہے، تو یہ حدیث ثقلین، تو یہ حدیث قصہ، یعنی احادیث کے نام بھی ہیں، اور نام اس شے کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے جو اس واقعے میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی اگر حدیث معراج کی بات ہو تو لفظ معراج جو ہے وہ خود آپ کو بتا دے گا کہ کس کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اگر حدیث نیشاپور ہے تو لفظ نیشاپور آپ کو بتا دے گا کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اگر حدیث ثقلین ہے تو لفظ ثقلین متوجہ کر دے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی عنوان حدیث وہ لفظ، وہ شے بنتی ہے جو ساری حدیث کے مفہوم کو اپنی ذات میں سمیٹے ہوئے ہو۔ کمال بالائے کمال یہ ہے کہ جس محفل کا ذکر ہو رہا ہے اس میں مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، خود سیدہ بھی ہیں، لیکن قصائے سیدہ اتنی اہم ہے جو ان مصادر عصمت کی موجودگی میں عنوان حدیث بن رہی ہے۔ کمال ہے۔ حدیث اہل بیت نہیں، حدیث قصہ، یعنی قصہ والی بات۔ میں لفظ بدلوں تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ حدیث کے ویسے لغوی اعتبار سے معنی ہے بات، مگر اصطلاح میں ہے مصطفیٰ کی بات۔ عام بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، جو جس دور کا مصطفیٰ ہو۔ اسی لیے ہمارے ہاں اگر بات علی ابن ابی طالب کریں تو بھی حدیث ہے، حسین ابن علی کریں تو بھی حدیث ہے، سید الساجدین کریں تو بھی حدیث ہے، اس لیے کہ جو بول رہے ہیں وہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے صرف
اس شخصیت کی بات حدیث کہلا سکتی ہے جس کی بات خدا کی بات کہلا سکتی ہے، یعنی وہ بات کرے اور خدا سند دے کہ میں نے کی ہے۔ یہی سبب ہے اگر آپ قرآن پڑھیں تو پروردگار نے اپنے قرآن کو بھی حدیث کہا۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ چلیے میں آپ کو اس کے اوپر اگر آپ چاہیں گے تو اس کے اوپر دلائل بھی دے دوں گا اور قرآن آیات بھی پیش کر دوں گا کہ کہاں کہاں پروردگار نے قرآن کو حدیث کہا۔ حدیث کو مصطفیٰ نے قرآن نہیں کہا۔ اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں تھی نہیں۔ پروردگار نے قرآن کو حدیث کہا، اور ویسے کہنا بنتا بھی تھا اس لیے کہ قرآن جیسے ہم تک پہنچا ہے ہمارے سامنے خدا نہیں بولا۔ یہ امانت محمد مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ ایک بات کرنے کے بعد اگر نسبت اس کی طرف دے دے تو قرآن کہلاتا ہے، نسبت اپنی طرف دے دے تو حدیث کہلاتا ہے۔ یہ امانت محمد، یہ امانت رسول اللہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو کلام حجت خدا ہے اس میں دو صفات کا ہونا لازم و واجب ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کس حد تک متوجہ ہیں۔ دو خوبیاں، دو کمال، دو صفات کلام حجت خدا میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضاحت کے اگر آپ سمجھیں گے تو بات کرنے کا لطف آئے گا۔ پہلی خوبی کلام حجت خدا کی یہ ہے کہ اس کلام کو امام ہونا چاہیے۔ پہلی خوبی کلام حجت خدا کی یہ ہے کہ اس کلام کو امام ہونا چاہیے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کلام کو معصوم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں صرف متکلم معصوم نہیں ہوتا، کلام بھی معصوم ہوتا ہے۔ ان کا کلام امام بھی ہوتا ہے اور معصوم بھی ہوتا ہے۔ امام وہ جس سے آگے کوئی نہ بڑھ پائے، معصوم وہ جو ذات میں لا ریب فیہ ہو۔ کلام حجت خدا جی یہ امام ہے، ان کا کلام بھی امام ہے، یہ معصوم ہے۔ بات آگے بڑھائیں، ان کا کلام بھی معصوم ہے، بات جہاں رکتی نہیں، یہ خود حجت ہیں۔ ان کا کلام بھی حجت ہے۔ خدا کی قسم اس کھلانے کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ متکلم اور کلام کی کچھ صفتیں مشترک۔ متکلم کی صفات اور ہیں، کلام کی صفات اور ہیں۔ یہ یہی گھرانہ ہے جہاں جو صفت متکلم کی ہے وہی صفت کلام کی۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں درخیزی ذہن کے لیے۔ یہ امانت محمد مصطفیٰ ہے کہ بات کرنے کے بعد رسول اس کی طرف نسبت دے دے تو قرآن ہے، اپنی طرف نسبت دے دے تو حدیث ہے۔ اور اگر رسول یہ نسبت نہ دیتے انسانیت مرتے مر جاتی، کسی کو پتا نہ چلتا قرآن کون سا ہے، حدیث کون سا ہے۔ کلام حجت خدا ہے۔ اچھا، حدیث قصہ کا کمال یہ، حدیث قصہ کا کمال یہ واحد حدیث ہے۔ اس سے بڑی سند اگر آپ اسناد میں بات کریں گے تو میں کم از کم 25 سے 30 حوالے برادران اہل سنت کے دے سکتا ہوں۔ کہیں نہ ملے تو صحیح مسلم میں جا کے پڑھ لیجئے گا حدیث قصہ۔ ہماری کتب تو بھری پڑی ہے، لیکن دلیل میں ایک ایسا ریفرنس پیش کر رہا ہوں جس کا انکار نہ کر پائے۔
مسلک آل محمد کی لکھی جانے والی کتابوں میں پہلی کتاب، خود علی ابن ابی طالب کے دور میں لکھی ہوئی کتاب، خود علی کے قریبی دوست کی لکھی ہوئی کتاب، سلیم بن قیس ہلالی، یہ مسلک آل محمد میں لکھی جانے والی کتابوں میں پہلی کتاب ہے، سلیم بن قیس ہلالی، اور یہ معصومین کے سامنے پیش بھی کی گئی ہے، اور معصومین نے فرمایا کہ یہ کتاب اصل میں اسرار آل محمد پر مشتمل ہے۔ ہر معصوم کے سامنے یہ کتاب پیش ہوئی، اور اس کتاب میں بھی حدیث قصہ موجود ہے۔ اس سے بڑی سند کیا ہوگی؟ برادران اہل سنت کی لاتعداد کتابیں، ان کے اندر حدیث قصہ موجود ہے۔ اب یہ اپنی کج فکری ہے کہ کہیں آپ انکار کرنے پہ آئیں تو اتنی اسناد رکھنے والی شے کا بھی انکار کر دیں، اور کہیں اقرار کرنے پہ آئیں تو خبر واحد پہ بھی اعتماد کر لیں۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ یہ واحد حدیث ہے، واحد حدیث۔ اب لطف لیجیے گا بات کا صاحبان بس میں معرفت، میں ایک جملہ بھی حدیث قصہ کے رموز سے ہٹ کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ چھوتے پہلو آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتارے جائیں۔ اس حدیث کا کمال یہ ہے، اس میں صوت مصطفیٰ بھی ہے۔ صوت کہتے ہیں آواز، چلیے لفظ بدل دیتا ہوں اگر مشکل پیش آئی۔ اس حدیث میں آواز مصطفیٰ بھی ہے، آواز مرتضیٰ بھی ہے، آواز سیدہ بھی ہے، آواز مجتبیٰ بھی ہے، آواز سید الشہداء بھی ہے۔ حد یہ ہے اس میں آواز جبرائیل بھی ہے، آواز خدا بھی موجود ہے۔ اتنی معصوم آوازیں اکٹھی ہوں تو پھر صحیفہ عصمت بن کے حدیث قصہ خلق ہوتی ہے۔ اس میں رسول اللہ امیر المومنین جناب سیدہ حسن مجتبیٰ حسین ابن علی 5 حجت ہیں، پھر جبریل، پھر خدا، 6 حجتیں اور 1 معصوم۔ میں ایسی درمیان میں بات کر کے صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کون کس حد تک متوجہ ہے۔ جبریل معصوم ہے، حجت نہیں۔ ان سب کی آوازوں کا گلدستہ ہے حدیث قصہ، اور یہ واحد دعا ہے جس کے اندر دعا کرنے والے کا انعام لکھا ہوا ہے۔ کائنات کے رسول نے جاتے ہوئے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عترت اہل بیت۔ اہل بیت نہیں، عترت اہل بیت۔ بات ہوئی ہے تو جملہ حجے کر دیتا ہوں، رسول اگر صرف اہل بیت کہہ کے چلے جاتے تو پھر گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ رسول نے اہل بیت سے پہلے عترت کی شرط رکھی ہے۔ عترت اولاد کو کہتے ہیں۔ عترت اولاد کو کہتے ہیں، اور یہ صاحبان کے ساتھ جتنے ہیں رسول اللہ کے سامنے، سیدہ بیٹی ہیں، حسنین وہ ویسے ہی بنس قرآن بیٹے ہیں، اور داماد بھی بیٹا ہی ہوا کرتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یہ ٹائٹل لینا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کو باپ ماننا پڑے. رسول نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میری اطاعت ہے. اور یہ مختلف طرق سے یہ حدیث بھی پہنچی ہے امت مسلمہ تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک سنت. آپ سنت لے لیجیے, آپ اہل بیت لے لیجیے, فرق پھر بھی کچھ نہیں پڑتا. اس لیے کہ جس کی سنت ہے وہ بھی پریشان ہو تو اہل بیت ہی کے گھر پہنچتا. تو سنت کا سہارا لیں گے تو سنت کی سواری بھی لے کے دہلیز زہرا ہی پہ پہنچے. آپ سنت لے لیجیے, آپ اہل بیت لے لیجیے, کوئی فرق پڑتا ہی. رسول نے فرمایا میں 2 چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن ایک اطاعت اہل بیت. میں دونوں کا فرق بتاؤں, دونوں کا فرق کیا. قرآن کتاب مکتب رسالت ہے اور اہل بیت کتاب مقصد رسالت. کوئی سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں. قرآن کتاب مکتب رسالت ہے اور اہل بیت کتاب مقصد رسالت. قرآن بتاتا ہے خدا کیا چاہتا ہے, اہل بیت بتاتے ہیں خدا کیا کیوں چاہتا ہے. یہ جو مکتب عالم, یہ ائمہ اہل بیت لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دنیا میں آئے تھے بتانے کے لیے کہ نماز یوں پڑھیں, روزہ یوں رکھو. وہ رسول نے بتا دیا تھا, وہ رسول نے بتا دیا تھا. پھر یہ کیا کرنے آئے تھے؟ یقیناً سیکھنے والوں کو سکھاتے بھی تھے کہ نماز یوں پڑھنی ہے, روزہ یوں رکھنا ہے, حج یوں کرنا ہے. لیکن ان کا منصب یہ نہیں تھا اور نہ یہ بتانے آئے تھے کہ رسول نے کیا کیا کیا. ان کا منصب یہ تھا کہ رسول یہاں ہوتے تو کیا کرتے, یہاں ہوتے تو کیا کرتے, یہاں ہوتے تو کیا کرتے. اس سچویشن میں اگر رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے. مجھے دیکھو جو میں کر رہا ہوں وہی مصطفیٰ. حسین ابن علی کیا خیال ہے کربلا میں, یہ بتانے گئے تھے کہ رسول اللہ نے کیا کیا کیا. حسین ابن علی یہی بتا رہے تھے کہ اگر محمد یہاں ہوتے تو وہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. حسن مجتبی نے سلو کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر محمد یہاں ہوتے تو وہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ آئینہ عکس کردار مصطفیٰ بن گیا. قرآن کتاب مکتب رسالت ہے اور اہل بیت کتاب مقصد رسالت. یہ جو کائنات کے رسول نے سب کو اکٹھا کر کے, اور یہی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے, یہ جا کے پڑھ لیجئے گا بہار الانوار میں. یہ آیت کائنات کے رسول نے جانتے پہلی مرتبہ کب تلاوت کی. یہ جو آیت میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 پڑھی ہے, صاحب بہار نے لکھا ہے کہ جب جناب علی اور جناب سیدہ کا عقد ہوا تو محمد مصطفیٰ نے عقد کے بعد دونوں کو اکٹھے بٹھایا اور دونوں کے سروں پہ چادر ڈالی, اور چادر ڈالنے کے بعد دونوں کے سروں پہ دایاں ہاتھ رکھ کے رسول نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. پہلی مرتبہ رسول اللہ نے یہ آیت اس وقت تلاوت کی جب مرج البحرین ہوا. دوسری مرتبہ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت اس وقت کی, پہلے رسول نے بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی, دوسری مرتبہ رسول نے یہ آیت اس وقت پڑھی جب بیٹی نے رسول کے سر پہ چادر ڈالی.
اللہم ہاؤلائی اطرتی و اہل بیتی و آل محمد، پروردگار یہ ہے میری اطرت، یہ ہے میرے اہل بیت، یہی ہے آل محمد۔ ایک اشتباہ کا ازالہ کر دوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آل کا مطلب اولاد ہوتا ہے، نہیں، اولاد اور ہوتی ہے، آل اور ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرق بتاؤں؟ اولاد اور آل کا یہ فرق ہے کہ علی اولاد محمد میں شامل نہیں، آل محمد میں شامل ہے۔ چلیے، اولاد اور آل محمد اور اولاد محمد کا ایک اور فرق بتا دیتا ہوں۔ اولاد محمد کا احترام ہوتا ہے، آل محمد پہ درود ہوتا ہے۔ میری اولاد کا احترام کرنا، جو صالح ہیں ان کی وجہ سے کرنا، اور جو صالح نہیں ہے میری وجہ سے کرنا۔ کائنات کے رسول پروردگار یہ ہے آل محمد، علی اولاد محمد میں نہیں، آل محمد میں ہے، اس لیے کہ آل، لفظ آل نکلا ہے اہل سے۔ آل محمد کا مطلب ہے محمدیت کی اہلیت رکھنے والے، ہر وہ جو اپنی ذات و کردار سے محمدیت منعکس کر سکتا ہو وہی آل محمد میں شامل ہے۔ جس کے گفتار، جس کا کردار، جس کی منشا محمدیت منعکس کر سکے وہ آل محمد میں داخل ہے۔ دوسری مرتبہ رسول اللہ نے آیت اس وقت پڑھی جب پانچوں اکٹھے تھے۔ پروردگار یہ ہے میری اطرت، یہ ہے میرے اہل بیت، یہی ہے آل محمد، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، پروردگار اپنی رحمت اور برکتیں ان کے لیے قرار دے جو اہل بیت ہیں۔ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، تو حمید بھی ہے تو مجید بھی ہے۔ یہ آیت رسول اللہ نے دوسری مرتبہ ان لفظوں کو دہرایا جب سارے زیر کی سائے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلک آل محمد کو چھوڑیے، آپ عالم اسلام کے نظریات کو پڑھ کے دیکھیے، مشترکہ نظریات جو سب کے سانجھ نظریات ہیں حدیث کے حوالے سے۔ اس امت نے حدیث میں بہت کام کیا ہے، احادیث کو محفوظ بنانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی نے کچھ غلط شامل نہ کر دیا، اس کے لیے قوانین وضع کیے، اس کے لیے علوم وضع کیے۔ اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ جب قانون بنتا تو قانون کا بننا خود اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ اس لیے کہ سب صحیح ہو رہا ہو تو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون بنتا ہی اس وقت ہے جب کچھ غلط ہو رہا ہو، اسے کنٹرول کرنے کے لیے قانون وضع کیا جاتا ہے۔ تو حدیث کے لیے بہت سے قوانین وضع کیے گئے، دیکھا جائے، پرکھا جائے کون سی حدیث کس معیار کی ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی متروک ہے، کون سی حسن ہے، یہ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ لیکن ضرورت ایجاد کی معنی، لیکن کمال دیکھیے حدیث قصہ کا، کمال دیکھیے خدا کی قسم، جب حدیث کو پرکھا جاتا ہے تو اس میں دو کردار ایسے ہیں جن کو مرکز نگاہ و فکر بنایا جاتا ہے۔ ایک وہ جس نے بیان کیا ہے، ایک وہ جس نے روایت کی۔ سماعت آپ خدا کے لیے سماعت بیدار کریں تو کچھ حدیث کریں۔ ایک وہ جس نے بیان کیا ہے اور ایک وہ جس نے بیان کردہ کو روایت کیا۔ ان دونوں کے کیریکٹر کو دیکھا جاتا ہے، دونوں پہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ جس نے بیان کیا ہے اس کا سچا ہونا ضروری ہے، جس نے روایت کیا ہے اس کا امین ہونا ضروری ہے۔ کمال حدیث قصہ یہ ہے، تمام حدیث قصہ یہ ہے کہ بیان اس نے کیا ہے جو صدیقہ کبریٰ ہے،
اور روایت کی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری نے اتنا امین ہے جسے امین پروردگار اپنے سلام کا امین بنا رہا. اے جابر جب میرے بیٹے محمد باقر سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ. آپ نے اس بات کو سنا لاتعداد مرتبہ ہے لیکن تھوڑا گہرا غوطہ مل کے لگاتے ہیں, شاید کوئی گوہر مل کے ہاتھ لگیں تو آپس میں بانٹتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے جابر جب تم میرے بیٹے محمد باقر سے ملے تو میرا سلام پہنچا. اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ محمد باقر ہی کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اگر رسول سلام کسی ایسے کو پہنچانا چاہتے تھے جو اس وقت موجود نہیں تھا تو پھر پہلے امام زین العابدین کی باری آتی. ابھی حسین گودی میں کھیل رہے تھے جب کائنات کے رسول نے کہا کہ اس کا ایک بیٹا ہوگا علی, اس کا ایک بیٹا ہوگا محمد, جس کا لقب ہے باقر و علم النبیین, نبیوں کے علوم کو ڈی کوڈ کرنے والا. اگر ممبر سے کوئی ایسا لفظ آ ہی جائے کسی اور زبان کا تو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ کوئی مولا باقر پہ درود بابا دے بلند صلوات. اس سے بہتر مجھے لفظ ملا نہیں. اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کھولنے والا, علم کو پھاڑنے والا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ترجمہ. بکر کا جو مناسب ترجمہ وہ یہی ہے, ڈی کوڈ کرنا, علوم انبیاء کو ڈی کوڈ کرنے والا. یعنی جتنے نبی گزرے ہیں, جس نبی کے پاس جو علم تھا اسے اپنی حیات میں ڈی کوڈ کرنے والا. پتہ نہیں 70,000 سال گزرے ہیں یا 1,00,000 سے زیادہ سال گزرے ہیں یا 50,000 سال گزرے ہیں, مجھے بتائیے 50,000 یا 70,000 سالوں میں آنے والے نبیوں کا جو علم ہے وہ اپنی زندگی میں ذمہ داری ہے محمد باقر کی کہ سب کو ڈی کوڈ کر کے بتا دو. تو سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری میرا سلام محمد باقر تک پہنچانا. اگر مسئلہ یہی تھا اور مقصد یہی تھا کہ چونکہ وہ موجود نہیں ہے اور غائب تک اسے پہنچانا, تو پھر سید الساجدین کے لیے سلام کہتے رسول. سید الساجدین یعنی حسین ابن علی گود میں موجود ہے, سید الساجدین کو چھوڑ کر محمد باقر تک سلام. اس کی جو وجوہات میری سمجھ میں آئی ہیں وہ ہدیہ کرتا ہوں, اس سے بہتر کسی کی سمجھ میں آئے تو وہ مجھے ہدیہ کر. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آل محمد میں محمد باقر محمد کے بعد پہلے محمد ہے. اور دوسری بات جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں رسول خدا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہتمام حدیث کے ساتھ اصل میں رسول خدا محمد باقر تک سلام نہیں پہنچا رہے, جابر کے حافظے کی گارنٹی دے رہے ہیں. نہیں, اگر فکر آپ ساتھ ملائیں تو دو نتیجے اور بھی ہیں. رسول اللہ کا سلام یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے, کہیں آپ کو نہیں ملے گا ایسا واقعہ. یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور آخری واقعہ ہے. رسول خدا محمد باقر علیہ السلام تک سلام پہنچانے کی ذمہ داری دیتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کو. یہ رسول سلام کی امانت نہیں دے رہے, کئی کام کر رہے ہیں رسول. سب سے پہلا کام جابر بن عبداللہ انصاری کی میموری حافظے کو سرٹیفائی کر رہے ہیں, گارنٹی دے رہے ہیں حافظے کی. علم غیب مصطفیٰ پہ دلیل دے رہے ہیں. جابر ابن
عبداللہ انصاری کی زندگی بڑھا رہے ہیں. تین موقع ایسے ہیں جہاں میں نے عجیب انداز میں بڑے لوگوں کی زندگی بڑھاتے دیکھا. ان میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ جابر بن عبداللہ انصاری سے کہہ رہے ہیں. جب جابر بن عبداللہ انصاری سے رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ محمد باقر حسین کا بیٹا ہوگا اور علی اور اس کا بیٹا ہوگا محمد، اس تک کو جب ملے تو میرا سلام پہنچا دیں. تو جب جابر مسجد سے نکل رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا مصطفیٰ نے ابھی کیا کہا؟ تو جواب میں جابر نے یہی کہا تھا، کیا کہا ہے یہ نہ پوچھ، یہ دیکھ کہ محمد نے میری زندگی بڑھا دی. دوسرا موقع ہے جب رسول اللہ نے جناب ام سلمہ سے کہا تھا یہ کربلا کی خاک محفوظ رکھنا جب سرخ ہو جائے. بات بڑی لطیف ہے، میں آپ کے اذہان کو وہاں تک لے آؤں تو وہ لطیف سوال کروں جس کے جواب میں ہزار معرفت کا دروازہ کھلے. یہ دو موقع مصطفیٰ کی زندگی میں موجود ہیں اور ایک موقع اور بھی مجھے ملا. وہ موقع وہ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے آ کے کہا کیا شان ہے آمنہ کی، تو اس کے گھر میں ایک بچے کی آمد ہوئی ہے، اتنی خوشبو پھیلی ہے کہ گلیوں میں خوشبو ہے، اور میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھے ہیں، اتنا نور پھیل چکا اور فرشتے جیلن بعد جیل غور در غور اتر رہے ہیں، اور حوا اور مریم اور آسیہ اور خواہر موسیٰ ام کلثوم یہ وہاں پہ موجود ہے. یہ عجیب موقع تھا جب جناب ابو طالب نے پلٹ کے فاطمہ بنت اسد سے کہا اسبری سبتنا ناتی کے بمثلہ لنبوہ، فاطمہ بنت اسد 3 سال صبر کر، 30 سال صبر کر، تجھے وہ بیٹا دوں گا جو نبوت چھوڑ کے ہو بہو محمد ہوگا. نہیں، میرا سوال اگر غلط ہو، اللاجیکل ہو تو مجھے پلٹا دیجیے گا، اور اگر لاجیکل ہو تو فکر ساتھ ملائیے تاکہ نتیجے تک مل کے پہنچے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد سے کہا ہوگا، خدا کرے آپ اس کی نزاکت اور لطافت کو محسوس کریں تو مجھے بات کرنے کا لطف آئے، جب جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد سے کہا ہوگا کہ 30 سال صبر کر، 30 سال، تو ابو طالب کا یہ جملہ کیا ملک الموت نے نہیں سنا ہوگا؟ اسی سوال میں سارا لطف ہے. بولیے، جو جواب آپ کے ذہن میں آئے دیجیے. یہ کہیں یہ نہیں سنا ہوگا، یہ کہیں یہ سنا ہوگا. دو ہی صورتیں ہیں نا، یہ سنا ہوگا یہ نہیں سنا ہوگا. جب جناب ابو طالب نے کہا ہوگا کہ 30 سال صبر کر، تجھے وہ بیٹا میں دوں گا جو نبوت چھوڑ کے ہو بہو محمد ہوگا. یہی لفظ ہے جناب ابو طالب، انا آتی کہ میں دوں گا بمثلہ ہی محمد جیسا، الا النبوہ سوائے نبوت کے. ایک لفظ کا بھی اضافہ میری طرف سے نہیں تھا. جناب ابو طالب کے جملے. میرا سوال ہے جب جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کو کہا ہوگا کہ 30 سال صبر کر، ابو طالب کا یہ جملہ کیا ملک الموت نے نہیں سنا ہوگا؟ بولیے، اگر ملک الموت نہیں سن رہا تھا، سوال اتنا معقول ہے کہ کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. میں 10 مرتبہ اپنی ذات سے پہلے سوال کرتا ہوں پھر ممبر پہ پیش کرتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ ملک الموت نے نہیں سنا تھا تو ملک الموت نے جب سنا نہیں تھا تو ملک الموت کے تو اپنے اسکیجول تھے. کل اسے مارنا ہے، پرسوں اسے مارنا ہے، اتوار والے دن اسے مارنا ہے، سوموار والے دن اسے مارنا ہے، وہ 10 دن زندہ رہے گا، وہ 15 دن، اس کا پروگرام تو اپنا ہے اور وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں. ابو طالب نے کہہ دیا ہے، ملک الموت نے سنا نہیں، اور اگر اپنے پروگرام کے تحت آ گیا تو کیا ہوگا؟ جی بتائیے، بڑی سامنے کی بات ہے.
ملک الموت تو اللہ سے پیغام لے کے آتا ہے، اس کے پاس اپنا پروگرام ہے، کب کس کو مارنا، نہ وہ کسی سے پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے. جو سلیمان جیسے نبی کو سیڑھی اترنے کی اجازت نہیں دیتا. جب سلیمان نے کہا تھا نا ایک سیڑھی اترنے دے، اس نے کہا جی جہاں سے میں آیا ہوں وہ علاقہ آپ کے دائرے حکومت سے باہر ہے. آپ کی ہواؤں پہ حکومت ہے لیکن جہاں سے میں آتا ہوں وہ علاقہ آپ کے دائرہ حکومت سے باہر ہے. یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے. وہی ملک الموت دہلیز زہرا کے باہر کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ملک الموت باہر رک کے بتا رہا ہے کہ وہ علاقہ سلیمان کی حکومت سے باہر ہے، زہرا کی حکومت سے باہر نہیں ہے. میں موضوع سے باہر نہیں جانا چاہتا، یہ جملہ یہ پہنچ جائے. اگر آپ کہیں کہ ملک الموت نے جناب ابو طالب کا یہ جملہ نہیں سنا ہوگا، تو پھر اگر ملک الموت اپنے پروگرام کے تحت مارنے کے لیے آ گیا تو کیا ہوگا؟ پھر جناب ابو طالب کے اس جملے کی حیثیت کیا رہ جائے؟ اور اگر آپ کہیں کہ ملک الموت نے سنا ہے تو پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ وہ ملک الموت ہو کے بھی دیکھتا رہتا ہے کہ کس دور کا محمد کس وقت زبان سے کیا کہہ رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جابر میرے حسین کا ایک بیٹا ہوگا علی، اس کا بیٹا ہوگا محمد، میرا سلام اس تک پہنچا دے. محمد باقر تک. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو راوی ہیں حدیث کے ساتھ، اور راوی بھی ایسا باکمال کہ جس کے اور صدیقہ کے درمیان اور کوئی ہے ہی نہیں. ادھر امین پروردگار، یعنی ایسا امانت دار کہ امین پروردگار کا امین. رسول اللہ نے سلام کی امانت جابر کے پاس رکھی. جابر کو رسول اللہ کا سلام کی امانت دینا صرف جابر کی زندگی بڑھانا نہیں، بلکہ رسول نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجھے اتنا اعتماد ہے کہ جسے سلام پہنچانے کے لیے دے رہا ہوں جب تک سلام پہنچائے گا نہیں، نہ اس کی نگاہ میں کوئی کجی آئے گی، نہ اس کا حافظہ کمزور ہوگا، نہ ہذیان ہوگا، نہ نسیان ہوگا. ورنہ جابر بن عبداللہ انصاری اگر فرض کیجیے آپ نے کسی کو کوئی امانت دی ہے اور اس بیچارے کا دماغ ہی خراب ہو جائے تو پہنچا دے گا، اندھا ہو جائے پہنچا دے گا. اس کا مطلب ہے پورے وجود کی سلامتی کی ضمانت لے رہے ہیں محمد. اے جابر جب تو میرے کو بیٹے باقی یہ بات کیا ہے، اصل بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہتمام حدیث کے ساتھ کیا ہے. ایک پوری مجلس کا موضوع ہے اہتمام حدیث کے ساتھ. حدیث کے ساتھ کا اہتمام کیا ہے؟ راوی جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کا معتمد سکھا. اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری گلیوں میں محمد باقر عین الباقر کہتے پھرتے تھے. لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا وہ عین الباقر کی طرح، یعنی جب جابر کی بات کرنا چاہتے تھے تو لوگ کہتے تھے وہ عین الباقر کی طرح. گلیوں میں ہر جگہ پہ عین الباقر، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے، یہ کہتے پھرتے. اور جب پہلی مرتبہ محمد باقر سے ملاقات بظاہر بالکل بچپن سرکار باقر العلوم کا، اور جابر بن عبداللہ انصاری صحابہ میں سب سے ضعیف. آپ نے لطف نہیں لیا، بغیر نتیجے کے لطف لیتے تو مجھے بھی لطف آتا. امام عمر کے اعتبار سے بچپن میں، جابر عمر کے اعتبار سے صحابہ میں سب سے ضعیف.
جب سلام پہنچا دیا اور جابر بن عبداللہ انصاری کا ماتھا چوما جناب محمد باقر نے. اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ سلام پہنچایا تو محمد باقر علیہ السلام نے بڑھ کے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے کہا تو نے مجھ تک میرے جد کا سلام پہنچایا، اب میری طرف سے تو سلام وصول کر. جابر بن عبداللہ انصاری نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے، لطف لیجیے گا بات کا، دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے اور رکھے کا فرزند رسول میں نے امانت پہنچائی، اس کے بدلے میں میدان محشر میں میری شفاعت کا ذمہ لیجیے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میں تیری شفاعت کا ضامن ہوں. یہ جابر بن عبداللہ ایسا نہیں تھا کہ اپنی شفاعت کا یقین نہیں تھا. جابر بن عبداللہ انصاری نے وہی کام کیا ہے جو قصہ کے باہر جناب ام سلمہ نے کیا ہے. کوئی سمجھے خدا کے لیے بغیر تشریح کے کوئی سمجھے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب ام سلمہ نے یوں چادر اٹھائی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، تو رسول نے فرمایا انت علی الخیر وإلی الخیر، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے اور خیر کی جانب ہے، مگر یہ محفل یہ جلسہ خاص طور پر میرے اہل بیت کے لیے. بلکہ روایات میں یہاں تک لفظ میں نے پڑھے ہیں کہ کائنات کے رسول نے فرمایا یا ام سلمہ انت علی الخیر وإلی الخیر وہذا آیت خاصۃ لہؤلاء. ام سلمہ تو خیر پر ہے، خیر کی جانب ہے، مگر اندر نہ آنا جو آیت اتر رہی ہے صرف ان کے لیے اتر رہی ہے. متوجہ ہوں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ام المومنین جناب ام سلمہ کیا واقعی چادر پہ آنا چاہتی تھی؟ بی بی چادر میں نہیں آنا چاہتی تھی، بی بی اندر والوں کی حیثیت سمجھانے آئی. سلام ہے معرفت جناب ام سلمہ. اور جابر بن عبداللہ انصاری، آپ کا کیا خیال ہے کہ جابر کو اپنی بخشش کا یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، حیثیت سمجھا رہے تھے جابر کہ صحابہ میں جو سب سے بوڑھا بھی ہو وہ امامت کے بچپن کے سامنے میں آئے تو یہ سوال ہی ہوتا ہے، وہ عطا کر ہوتا. جی یہ کمال ہے. امامت کی حیثیت سمجھا رہے ہیں جناب جابر. اے فرزند رسول میرے ساتھ وعدہ کیجیے، میرے ساتھ وعدہ کیجیے. سرکار باقر علوم نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں، میں ضامن ہوں میدان قیامت میں تمہاری شفاعت. خدا جانے جس وقت رسول اللہ نے جابر سے کہہ دیا تھا کہ محمد باقر کو سلام پہنچانا ہے، اس سے بڑی بخشش کیا تھی؟ اور کیا کہنے جابر بن عبداللہ انصاری کے کہ رسول اللہ نے اپنی امانت کے لیے جابر کا انتخاب کیا، سیدہ نے اندر کی بات کی روایت کے لیے جابر کا انتخاب کیا، اور حسین ابن علی نے اپنی زیارت کے لیے جابر کا انتخاب کیا. کم از کم جابر ہی کی حیثیت کو سمجھ لیا جائے تو خدا کی قسم آدھا دین سمجھ میں آ جائے. ابھی بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا، باقاعدہ تصویریں مل جائیں گی. جب 1929 میں قبریں کھولی گئی تھی حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ انصاری کی، جائیے گا، جسے دیکھا ہے وہ میری تائید کر دے اور جسے نہیں دیکھا وہ جا کے ضرور دیکھے. 1929 میں شاہ عراق کی خواب میں جابر بن عبداللہ انصاری آئے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے، اور پوری دنیا میں یہ خبر چھپی. تصویریں موجود ہیں، بہت ریئر لوگ ہیں جن کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس وقت کی تصویریں مل جائیں گی جب قبور سے ان کو برآمد کیا گیا ہے پھر منتقل کیا گیا ہے مدائن. یہ کہاں تھے؟ بغداد میں. جابر بن عبداللہ انصاری اور حذیفہ یمانی دونوں کی قبریں تھیں.
جابر بن عبداللہ انصاری شاہ عراق کے خواب میں. اب یہ بات بھی کسی سے سن رکھی ہے جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں، کسی کی اس طرف نگاہ ہی نہیں. جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب میں آ کے شاہ عراق سے کہا کہ میری اور حذیفہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے، ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کیا جائے. اب میں آپ کو اس وقت فون پہ اگر کہیں تو منگوا کے دکھا سکتا ہوں، یقین کر لیں تو آپ کی مہربانی. پڑا ہوا ہے نا؟ اچھا چلیے آپ تصویریں بھی دیکھیے گا، زیارت بھی کیجیے گا. سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، اور ارد گرد فوج اور ڈاکٹر اور سپاہی اور مختلف ملکوں کے سفیر وہ موجود ہیں. تو جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب میں آ کے کہا کہ ہمارے قبور میں پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کیا جائے. ایک مرتبہ خواب میں آئے، دوسری مرتبہ خواب میں آئے، تیسری مرتبہ شاہ عراق نے مفتی اعظم عراق اسے بلایا اور کہا کہ میں یوں خواب دیکھ رہا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ فتویٰ لکھو تاکہ قبر کو شائع کی جائے اور انہیں منتقل کیا جائے. سب سے پہلے تو دیکھا جائے. اور یہ واقعہ ہے 10 ذی الحج کا. جب یہ بات مشہور ہوئی کہ جناب حذیفہ یمانی اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری دونوں کی قبور کو کھولا جا رہا ہے اور جسد اطہر منتقل کیے جا رہے ہیں، تو وہاں سے لوگوں نے کہا کہ ابھی نہ کیجیے، ہمیں واپس آنے دیجیے، ہمیں بھی زیارت میں شامل ہونے دیجیے. تو 20 ذی الحج تک اسے مؤخر کیا گیا اور 20 ذی الحج کو ان قبور کو کھولا گیا. تو پہلی بات جو حیرت انگیز تھی وہ یہ تھی کہ دونوں کی قبروں میں پانی موجود تھا. اب اتنی حیرت انگیز باتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن جو پہلو حیرت انگیز ترین ہے وہ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں. دونوں کو نکالا گیا اور باقاعدہ طور پہ اس پہ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں کہ جرمنی کا ایک فزیولوجسٹ تھا، اس نے دونوں کو قریب سے دیکھا اور بازو پہ ہاتھ رکھا اور دونوں کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا قبولیت رسالت مصطفیٰ کے لیے مجھے اور کسی گواہی کی ضرورت ہے. اور ایک نہیں، اس ایک ڈاکٹر کی وجہ سے بہت سے یہودیوں نے اسلام قبول کیا. ان کا جو ہم حالت دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق کسی ایسے گھر سے ہے. ایسے ہوتا ہی نہیں. میں جس بات پہ میں رکا ہوں وہ بڑی عجیب بات. وہ بات یہ ہے، خدا کرے آپ متوجہ ہوں تو اسی بات پہ میں آج کی حد تک گفتگو تمام کروں، کچھ جناب جابر کا سٹیٹس بات واضح ہو جائے تو کل ان کی بیان کردہ روایت پہ میں گفتگو شروع کروں. میں یہ پڑھنے کے بعد ایک بات سوچتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جابر بن عبد، اور کمال یہ ہے کہ یہ دونوں وہ ہیں، ایک جابر ایک حذیفہ. حذیفہ وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے آسمانی بجلی کے ذریعے منافقین کے چہرے دکھائے تھے. اور محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے حذیفہ، اے حذیفہ، جو چہرے تم نے دیکھ لیے میرے ساتھ وعدہ کر کسی کے سامنے بیان نہیں کرے. آج سے میں محمد تجھے محمدیت کا امین ہونے کا لقب دیتا ہوں. ایک حذیفہ، دوسرے جابر، دونوں ہی محمد کے رازدار، دونوں ہی محمد کے امین ہیں. دونوں ہی امین پروردگار، دونوں ہی رازداران محمد. یہ پہلو یہ لے جائیے گا، یہ بھی سوال سمجھ لیجئے، جواب آپ ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ کے سامنے ہزار معرفت کا دروازہ کھلے گا. جابر بن عبداللہ انصاری، جو اب تک خاموش بیٹھا اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. جابر بن عبداللہ انصاری شاہ عراق کے خواب میں آئے. سوال میرا یہ ہے کہ شاہ عراق نے، خدا کے اس لطیف پہلو کی طرف آپ متوجہ ہوں، سوال یہ ہے کہ شاہ عراق نے خواب میں جابر کو دیکھا ہے یا جابر اس کے خواب میں آئے؟
نہیں آیا بھائی؟ اچھا چلیے وضاحت کرتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں. اب ہر بندے نے بات اپنے ہی معیار پہ سوچی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شاہ عراق نے جابر کو خواب میں دیکھا یا جابر اس کے خواب میں آیا؟ پورا عقیدہ سمجھ میں نہ آ گیا تو پھر لطف کیا ہے ذکر جابر کا؟ شاہ عراق نے خواب میں نہیں دیکھا. اگر تو شاہ عراق نے دیکھا ہے تو پھر یوں ہوتا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں کسی باغ میں ٹہل رہے ہیں اور پتہ چلا کہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. یہاں جابر آ کے اسے کچھ کہہ رہے ہیں. مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کسی نے بھری محفل میں علی ابن ابی طالب سے کہا یا علی میں نے رات خواب میں آپ کو دیکھا تھا. علی نے فرمایا تو نے مجھے نہیں دیکھا تھا میں تیرے خواب میں آیا تھا. ہائے ہائے ہائے. دیکھنا اور ہے اور کسی کا خواب میں آنا اور ہے. دیکھنا اور ہے. آپ کل کہیں مولانا صاحب میں نے رات خواب میں آپ کو دیکھا مجھے خود ہی نہیں پتا. ہائے ہائے ہائے. یہ ہوتا ہے کسی کا دیکھنا. اور کسی کا خواب میں آ کے حکم دینا. خواب میں دیکھنا اور ہے کسی کے خواب میں چلے آنا اور ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری جس عالم میں ہیں وہ عالم تجرد ہے وہ عالم برزخ ہے. یہ ہے غلام دہلیز سیدہ. خدا کی قسم اس ایک پہلو کو لے کے آپ تحقیق تو کیجئے آپ کو لطف آئے گا. یہ بات کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ کسی کے خواب تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے. اگر میرا جی چاہے کہ میں آپ کے خواب میں آ جاؤں تو آ سکتا ہوں؟ نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں تو دیکھیں. وہ بھی آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. دکھ جاؤں تو دکھ جاؤں. آپ مجھے خواب میں دکھ جائیں تو دکھ جائیں. میں دیکھ تھوڑی سکتا ہوں آپ. اور میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو آپ کہاں آ سکتے ہیں؟ یہاں شاہ عراق خواب میں جابر کو دیکھ نہیں رہا. جابر خواب میں آئے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اس دہلیز کا نوکر ہے وہ اتنی دسترس رکھتا ہے کہ کسی کے خواب میں بھی آ سکتا ہے. کبھی آپ کے مزاج مجھے محسوس ہوئے تو اس ایک جملے کی وضاحت میں کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک مجلس پڑھی جائے اور اسے کھولا جائے کہ یہ کیا بات ہے. خدا کی قسم کسی کے خواب میں آنا. ایک شخص تھا اس کے خواب میں حسین ابن علی آیا. اور جب اس نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا فرزند رسول اللہ کے جد کی ایک حدیث ہے تو میں نے سنی ہے میں اس کے بارے میں پریشان ہوں کہ آیا واقعی مون کی ہے یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا دی. تو حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں حسین تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ میرے جد کا فرمان ہے. اور یہ بھی یاد رکھ کہ آج کے بعد رسول اللہ اور تیرے درمیان میں نے راویوں کا سلسلہ ختم کر دیا. یہ ہوتا ہے کسی کے خواب میں آنا. خواب میں آنا معمولی بات نہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری خواب میں آئے ہیں. کس کو کیا پتا ہے کسی کا خواب کہاں ہوتا ہے. ایک سوال اور لے لیجیے. مجھے کیا خبر ہے آپ کا خواب کہاں ہوتا ہے پتا؟ تو جو جابر اس کے خواب میں آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جابر جانتے ہیں کہ بادشاہ کا خواب کہاں ہے. میں حیران ہوں جن کی دہلیز کے نوکروں کا تقویمیات پہ اتنا اختیار ہے. اللہ جانے گھر کے مالکوں کا کیا اختیار ہے. کچھ ایسی ہے جناب جابر کی باتیں ہو گئی.
کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جناب جابر نے جو بیان کیا ہے اس حدیثی کتاب میں، خدا کی قسم اگر محسوس کریں تو جیسے قرآن کی آیتوں میں سب سے قیمتی آیت سمجھتا ہوں آیت تطہیر، ایسے احادیث میں سب سے قیمتی حدیث ہے حدیث الکساء۔ حدیث الکساء کیا ہے کہ خدا کی قسم پورا دین بند ہے اس حدیث، ایک ایک لفظ کمال ہے، ایک ایک لفظ خزانہ معنی و مفاہیم کی دنیا۔ لاتعداد لوگ پڑھتے ہیں، فیض پاتے ہیں اور قیامت تک پاتے رہیں گے۔ یہ فیض حدیث کساء بھی ہے اور فیض کساء زہرا بھی ہے۔ اس لیے کہ جس کی کساء کی بات اتنا فیض دے سکتی ہے، اللہ جانے خود کساء کتنا فیض دے سکتی ہے۔ اور پھر وہ جس کی کساء ہے، زحمت آپ کی تمام ہوئی، مخدوم عالمیان آپ کی توفیقات، عزت، معرفت، رزق میں اضافہ فرمائیں۔ کل کوشش کیجیے گا تھوڑا جلدی آ جائیں تاکہ بات جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ گفتگو مکمل کرنے کے لیے ایک یا دو باتیں صاحبان کساء کی غربت کی۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے لیکن ایک پہلو میں پہلی دفعہ ممبر پہ سنا رہا ہوں کہ جب رسول خدا دنیا چھوڑ رہے تھے تو کائنات کے رسول نے مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، کسی نے مجھ سے کچھ لینا تو آج طلب کر سکتا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، طائف جاتے ہوئے آپ نے اپنی ناکہ غصبہ کو تازیانہ مارا تھا، وہ میری پشت پہ لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ لینا۔ رسول اللہ نے جناب بلال سے کہا جا میری بیٹی کے پاس تازیانہ لے کے آ۔ جناب بلال دروازے سیدہ پہ پہنچے، آئے، تطہیر کی تلاوت کی۔ سیدہ نے پوچھا چچا بلال خیریت ہے؟ آپ کے بابا نے تازیانہ مانگا۔ بی بی نے فرمایا میرے بابا نے تو کبھی کسی کو تازیانہ نہیں مانگا۔ جناب بلال نے فرمایا کہ رسول مارنے کے لیے نہیں، کسی نے کہا ہے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم کمال ہے، کمال ہے خدا کی قسم۔ جیسے بلال لے کے وہ تازیانہ مسجد میں پہنچے اور تازیانہ اس شخص کے ہاتھ میں آیا ہے اور یہ تازیانہ لے کے محمد مصطفیٰ کی طرف بڑھا ہے، تاریخ کہتے حسین دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ زہرا کے لال نے پشت سے قمیض اٹھا کے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے تازیانے مارنے ہیں حسین کی پشت حاضر۔ یہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں تو مہر نبوت چومنا چاہتا ہوں۔ جب بھی خدا کی قسم رسالت میں مشکل بنی ہے، زہرا کے بیٹے کام آئے۔ جب بھی رسالت، کربلا میں رسالت ہی پہ مشکل بنی تھی، کوئی نہیں اٹھا، فرزند زہرا اٹھا۔ حسین ابن علی جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو زہرا کے لال نے سب کو سلام کرنے کے بعد، جب زہرا کے لال نے سب کو سلام کیا ہے نا، مزدورات کو سلام کیا، ام رباب میرا آخری سلام، ام لیلا میرا آخری سلام، ام فروا میرا آخری سلام، پھر جناب فضا کی طرف دیکھے گا اما فضا میرا آخری سلام۔ یہ بات ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ممکن ہے حسین سلام کرے اور کوئی گھر میں جواب نہ دے؟ یہ حسین ابن علی کی زندگی کا پہلا اور آخری موقع ہے۔ عزادارو حسین سلام کرتے ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب اسے سوال کرو، حسین سلام کرے اور گھر والے جواب نہ دے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات سے سمجھ میں آیا کہ یہ حسین کا صرف سلام نہیں تھا، یہ حسین کا آخری سلام۔ اب جواب دینے کی ہمت کس میں تھی کہ حسین کا آخری سلام ہے؟
سب بیویوں کو سلام کرنے کے بعد زہرا کے لال نے غیرتوں کے شہنشاہ کو قریب بلایا. سید الساجدین لاٹھی کی ٹیک کے سہارے بڑھے. حسین ابن علی نے سجاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ. اس سے زیادہ شیعہ نے حیدر کرار کو کیا چاہیے؟ زہرا کے لال نے کان کے قریب منہ کیا اور کان کے قریب منہ کر کے کہا سجاد جب شام سے قید نبھا کے واپس آنا تو آتے ہی سب سے پہلے میرے شیعوں کو میرا سلام کر اور سجاد میرے شیعوں سے کہہ دینا شیعتی ما ان شربتم فاذکرونی. اے شیعوں جب پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا. اور سمیتم بغریب او شہید فانتمونی. کسی مسافر یا مظلوم کا ذکر سننا تو سب سے پہلے میرا ماتم کرنا. اور سجاد واپس آ کے میرے شیعوں سے کہہ دینا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. کاش تم سارے کربلا میں آ کے اکٹھے ہو کے دیکھتے کیف استسقیل طفل فابا ان یرحمونی کہ میں کتنی عاجزی سے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا اور یہ کتنی حقارت سے میرا سوال. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. محمد کی بیٹی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کر. آغا شوستری آل اللہ مقامہ. انہوں نے خصائص حسینیہ میں لکھا ہے کہ ہر امام نے زیارت میں یہ سلام کہتے ہوئے یہ لفظ کہے میرا سلام کربلا کے اس غریب پر جسے گوسفند کی طرح ذبح کیا. یہ لفظ گوسفند آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن اس کی وجہ جعفر شوستری نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ ہر امام نے کربلا والے کو گوسفند سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ خدا کی قسم لفظ نہیں پہاڑ ہے پہاڑ. خدا کرے آپ برداشت کر سکے. آغا جعفر شوستری کہتے ہیں کہ ہر امام نے سلام کرتے ہوئے یہ جملے کہے اس غریب مقتول پہ سلام جسے گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. انہوں نے فرمایا اگر امام کے سلام کے جملے سمجھنے ہیں تو کبھی وہاں جا کے کھڑے ہو کے دیکھنا جہاں زمین پہ گوسفند ذبح کیا جا رہا ہو. تم دیکھو گے کہ کوئی ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہوتا ہے. دائیں بائیں کھڑے لوگ دیکھ کر مشورہ دیتے ہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. یہ ظالم حسین کو ذبح کر رہا تھا. ارد گرد کھڑے ہوئے شیبر کو مشورے دے رہے تھے کوئی حسین کو چھڑانے والا. مالک ہمارے نمازوں میں ریاکاری ہے. مالک ہمارے روزوں میں ریاکاری ہے. مالک محمد کی بیٹی گواہ ہے ناسوں میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. پروردگار یہ مومنین و مومنات کی بلند آوازیں محمد کی بیٹی ان کی گواہ ہے. یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے حسین ابن علی کی قربت پہ روتے ہیں. پروردگار تیرے صادق امام کا وعدہ ہے. امام نے فرمایا کہ حسین ابن علی کی مظلومیت کے حق میں گریہ کرنے والے کی ہر سانس خدا تسبیح بنا کے درج کرتا ہے. پروردگار تسبیحات عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات اس پاک محفل میں تشریف لائے ہیں مالک تجھے مقدس آنسوں کا واسطہ جو حاجتیں اپنے دلوں میں لائے ہیں مالک کسی کو خالی نہ لوٹا. پروردگار بڑا مان بڑا آسرا ہے خاندان آل محمد کا. مالک کسی کا مان نہ ٹوٹے. پروردگار اس دروازے سے جو جائے جھولیاں بھر کے جائے. مالک جو بیمار ہے شفا کامل واجب عطا فرما. جو مقروض ہے قرض غیب سے عطا فرما. جو پریشان ہے اس کی پریشانی رفع فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ بالخصوص اس رضا خانے کے بانی فیاض بخاری صاحب آل اللہ مقاموں کے پروردگار قبر کو کشادہ فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغیچے میں تبدیل فرما اور ہونے والی ہر ذکر کی محفل مجلس کا بہترین اجر ان کے نام اعمال میں درج فرما. مالک زاہد بخاری صاحب کی توفیقات عزت معرفت رزق میں اضافہ فرما. مالک محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی اولاد کی حفاظت فرما اور ان کے قلوب کو معرفت آل محمد سے مزین فرما. زمانے کے شر سے محفوظ فرما. مالک سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں ہے وارث زمانہ کے در ظہور فرما.
دونوں ہاتھ بلند کر کے قبولیت دعا کے لیے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ